السلام علیکم پیارے دوستو۔ کسی زمانے میں دنیا کے ایک ایسے ملک میں جو پرستان سے زیادہ دور نہ تھا، ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی نیک اور انصاف پسند تھا۔ اس کے کوئی لڑکا نہ تھا، البتہ ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زرنگار تھا۔ شہزادی زرنگار کا شمار دنیا کی حسین ترین شہزادیوں میں ہوتا تھا۔ جو بھی اس حسین شہزادی کو دیکھتا اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ شہزادی جس قدر حسین تھی اسی قدر نیک بھی تھی۔ اس بادشاہ کی تمام رعایا خوشحال تھی، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ تھی۔ لیکن ایک دن اس ملک میں کسی دوسرے ملک سے ایک نہایت خوفناک اژدہا آ گیا۔ یہ اژدہا بہت ہی ظالم اور خونخوار تھا۔ یہ روزانہ کسی نہ کسی گھر سے کسی کو اٹھا لے جاتا اور اس کو مار کر کھا جاتا۔ اس ملک کے تمام رہنے والوں اور بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس اژدہے سے پریشان ہو کر اس ملک کے رہنے والے بھاگ بھاگ کر آس پاس کے دوسرے ملکوں میں آباد ہونے لگے۔ یہ اژدہا بادشاہ کے خاندان کو بھی ختم کر دیتا، مگر بادشاہ نے یہ کیا کہ مضبوط پیتل کا ایک بہت اونچا مینار بنوایا اور اس میں شہزادی، ملکہ اور وزیر وغیرہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس اونچائی تک پہنچنا اژدہے کے لیے ناممکن ہو گیا، مگر اس مینار میں وہ لوگ ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئے تھے۔ بادشاہ نے قید سے پریشان ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس اژدہے کو مار ڈالے گا اس کی شادی شہزادی زرنگار کے ساتھ کر دی جائے گی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے شہزادوں میں سے ہر شہزادے کی یہ تمنا تھی کہ زرنگار اس کی ملکہ بنے۔ اس لیے اس اعلان کو سن کر بہت سے ملکوں کے شہزادے اس اژدہے کو مارنے کے لیے آئے، مگر وہ اسے نہ مار سکے بلکہ خود اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب بادشاہ اور اس کے خاندان کو اس مینار میں قید ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور کوئی بھی اس اژدہے کو نہ مار سکا، تو شہزادی زرنگار نے طے کیا کہ وہ پرستان جائے اور وہاں کی ملکہ سے مل کر اس سے کسی ایسے بہادر آدمی کا مطالبہ کرے جو اس اژدہے کو مار سکے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن اپنے ماں باپ سے اپنے اس خیال کو ظاہر کر کے ان سے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو جانے کی اجازت نہ دینا چاہتے تھے، مگر اس نے ضد کی اور وہ اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ ایک دن رات کی تاریکی میں شہزادی صرف ایک بونی کو ساتھ لے کر پرستان جانے کے لیے نکل پڑی۔ کئی دن تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پرستان پہنچ گئی۔ وہاں پریوں نے اس کا استقبال کیا اور پھر اس کو ملکہ سے ملایا۔ ملکہ زرنگار کے حسن کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ زرنگار پڑوسی ملک کی شہزادی ہے تو اس نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور وہاں آنے کا سبب پوچھا۔ زرنگار نے سارا قصہ اسے بتا دیا۔ پرستان کی ملکہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے بہادر کو کر دوں گی جو قطعی اس اژدہے کو مار ڈالے گا۔ پھر ملکہ نے شہزادی زرنگار کو شہزادے جلال سے ملوایا۔ جلال بلا کا خوبصورت اور بہادر نوجوان تھا۔ شہزادی نے ایسا خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا تھا اور جلال کی نظر سے بھی آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں گزری تھی۔ اس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں بڑا میل ملاپ ہو گیا۔ جب زرنگار نے جلال کو یہ بتایا کہ اگر وہ اس اژدہے کو مار ڈالے گا تو اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی، تو جلال کا جوش اور بھی بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو مار کر ہی دم لوں گا۔ پھر ایک دن شہزادی زرنگار جلال کو ساتھ لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ پریوں کی ملکہ سے ان دونوں کو اجازت پہلے ہی مل چکی تھی۔ یہ دونوں جنگل میں مختلف راستوں سے گزرے۔ ان کے ساتھ وہ بونا بھی تھا جو شہزادی زرنگار کے ساتھ پرستان گیا تھا۔ ابھی یہ جنگل ہی میں تھے کہ بہت زور کی طوفانی بارش شروع ہو گئی اور ان لوگوں نے ایک گھنے پیڑ کے نیچے اس بارش سے پناہ لی۔ جب پانی رکا تو یہ لوگ پھر چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ ان کو ایک آدمی دکھائی پڑا۔ اس نے ان سے کہا کہ غالباً آپ لوگ مسافر ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ رات میرے غریب کھانے پر گزارتے اور مجھ کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ یہ لوگ اسے شریف آدمی سمجھ کر اس کے گھر میں پناہ لینے کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ آدمی دراصل ایک جادوگر تھا اور وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ جب یہ لوگ اس کے یہاں پہنچ گئے تو اس نے رات کو ایک ایسا جادو پڑھا کہ صبح کو جب جلال کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ زرنگار ایک مکار اور دغا باز لڑکی ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ چپکے سے اٹھا اور زرنگار کو اسی گھر میں سوتا چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ بونے نے اس کو اس طرح جاتے دیکھا تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا اور وہ چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ ادھر جب زرنگار کی آنکھ کھلی اور اس کو پتہ چلا کہ جلال اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوا اور جلال کی مکاری پر غصہ بھی آیا۔
وہ اس کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن نہ تو اسے کہیں جلال دکھائی دیا اور نہ ہی بونا۔ ان کو تلاش کرتے کرتے وہ خود راستہ بھول گئی۔ وہ ابھی جنگل میں بھٹک ہی رہی تھی کہ اس کو ایک نہایت خوفناک شیر نظر آیا۔ شیر نے جیسے ہی زرنگار کو دیکھا وہ اس کی طرف تیزی سے جھپٹا۔ شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زرنگار کا خوف سے برا حال ہو گیا اور اس نے یقین کر لیا کہ آج اس کی موت آ گئی۔ مگر شیر جب زرنگار کے قریب پہنچا تو وہ زرنگار کے حسن کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کے پیروں پر اپنا سر ملنے لگا۔ شیر کی اس حرکت سے زرنگار کا خوف بھی کم ہوا اور اس نے اس کو پیار کے ساتھ سہلانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ چلی تو وہ شیر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اس کا ساتھ کسی وقت نہ چھوڑتا۔ جب وہ سوتی ہوئی تو وہ اس کی حفاظت کرتا اور جب وہ چلتی تو اس کے پیچھے بالکل وفادار کتے کی طرح چلتا۔ اس طرح وہ دونوں کئی دنوں تک اس جنگل میں چلتے رہے، مگر ان کو کوئی آدمی نہ ملا کہ جس سے وہ جلال کی بابت کچھ معلوم کرتی۔ کافی دنوں کے بعد اس کو ایک لڑکی نظر آئی۔ زرنگار نے اس کو آواز دی۔ لڑکی نے مڑ کر زرنگار کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ زرنگار اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک شیر بھی تھا۔ لڑکی تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ زرنگار نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شیر کو اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک دھکے میں دروازہ توڑ ڈالا اور زرنگار اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے شیر بھی داخل ہوا۔ اس گھر میں اس لڑکی کی ماں بھی رہتی تھی جو بہت زیادہ بوڑھی تھی۔ شیر کو دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے چمٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ زرنگار نے ان کو پریشان اور خوف زدہ دیکھ کر اطمینان دلایا اور کہا کہ اگر وہ انہیں ایک رات وہاں رہنے کی اجازت دے دے تو شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ ان دونوں نے ڈر کر ان کو اجازت دے دی اور خود اپنے کو ان دونوں نے ایک کوٹھری میں بند کر لیا، کیونکہ وہ شیر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ زرنگار اس گھر کے سب سے بڑے کمرے میں سوئی۔ اس کے پاس ہی شیر بھی لیٹا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دونوں اس قدر خوف زدہ تھی کہ آواز سن کر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ آواز دراصل ایک چور کی تھی جو چوری کا سامان ان دونوں کے پاس جمع کرتا تھا۔ جب اسے اس کے کھٹکھٹانے کا کوئی جواب نہ ملا تو وہ سخت غصہ ہوا اور اس نے زور سے دھکا دے کر دروازہ توڑ دیا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا شیر نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو چتھڑے چتھڑے کر ڈالا۔ دوسرے دن صبح کو جب زرنگار اپنے شیر کے ساتھ اس گھر سے چلی گئی تو وہ ماں بیٹی باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی ان کی نظریں مرے ہوئے چور پر پڑی۔ اس کو مردہ دیکھ کر وہ زرنگار کو کوسنے لگی۔ ابھی وہ اسے کوسی رہی تھی کہ ادھر سے وہی جادوگر گزرا جس نے جادو کے زور سے جلال کے دل کو بدل دیا تھا۔ اس نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے شہزادی زرنگار اور شیر کا تذکرہ اس سے کیا۔ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو جلال کے ساتھ اس کے وہاں مہمان ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے کو جادو کے زور سے جلال کی شکل کا بنا لیا اور وہیں پہنچ گیا جہاں سے زرنگار گزر رہی تھی۔ جب شہزادی زرنگار کی نظر اس پر پڑی تو وہ سمجھی کہ اس کا جلال آ گیا۔ جلال کو دیکھ کر اس کو بہت خوشی ہوئی اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گو جلال کے چھوڑ کر چلے جانے سے اس کو کافی رنج تھا، مگر پھر بھی اس نے شکایت تک نہ کی کیونکہ وہ بہت نیک تھی۔ یہ لوگ ابھی ذرا ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کو ایک شہزادہ ملا۔ اس کا نام مسعود تھا۔ اس کا بھائی بہت بدماش تھا۔ وہ غریبوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے جلال نے اس کو مار ڈالا تھا۔ جلال کو دیکھ کر مسعود کے دل میں آیا کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے لے، اور اس نے فوراً ہی جلال پر جو دراصل جادوگر تھا حملہ کر دیا۔ جادوگر لڑنا وغیرہ بالکل نہ جانتا تھا۔ جلال جس قدر بہادر تھا وہ اتنا ہی کمزور اور بزدل تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر کچھ دیر اور جلال کے روپ میں رہا تو شہزادہ مسعود اس کو مار ہی ڈالے گا، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنا اصلی روپ اختیار کر لیا۔ جب مسعود نے یہ دیکھا کہ وہ جلال نہیں ہے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب اس کی نظر زرنگار پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر مہو رہ گیا۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہ دیکھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں آیا کہ وہ اسے لے جائے اور اس سے شادی کر لے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے زرنگار کو پکڑ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ یہ دیکھتے ہی شیر اس پر جھپٹ پڑا، مگر مسعود نے شیر پر اپنی تلوار سے اتنا بھاری وار کیا کہ وہ ایک دہاڑ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ زرنگار کو اس وفادار شیر کی موت کا بڑا غم ہوا۔ وہ چیخ چیخ کر روئی، مگر مسعود نے اس کے رونے اور چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کو سر پٹ دوڑا دیا۔
ابھی اس کا گھوڑا ذرا ہی دور گیا ہوگا کہ وہ جنگل کے ایک ایسے حصے سے گزرا جہاں کچھ جنگلی لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے جب ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تو اسی طرف دوڑ پڑے جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور بھالے تھے۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسعود نے زرنگار کو گھوڑے پر سے گرا دیا اور خود بھاگ نکلا۔ جب جنگلی لوگ شہزادی زرنگار کے قریب آئے تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر چکرا گئے۔ وہ سب کے سب کالے اور بد شکل کے تھے، اس لیے ان کو شہزادی زرنگار اور بھی زیادہ حسین لگی۔ وہ جنگلی ہوتے ہوئے بھی بدمعاش شہزادے مسعود سے زیادہ نیک اور شریف تھے۔ انہوں نے اس کے زخموں کا جنگلی دواؤں سے علاج کیا اور جب وہ اچھی ہو گئی تو اس کو اس جنگل کی ملکہ بنا دیا۔ اس کے سر پر انہوں نے تاج رکھا اور اس کی ہر بات کو وہ اسی طرح مانتے جس طرح شہزادیوں اور بادشاہوں کی بات کو مانا جاتا ہے۔ جنگلی آدمی اس بات سے خوش تھے کہ ان کو اتنی اچھی ملکہ مل گئی، اور زرنگار اس لیے خوش تھی کہ اس کو اتنے اچھے ساتھی مل گئے۔ اس جنگل میں کچھ دن رہنے کے بعد شہزادی نے اپنا تمام قصہ ان لوگوں سے بیان کر دیا اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ میرا شہزادہ جلال مجھ کو ایک مرتبہ مل جائے۔ شہزادی زرنگار کی یہ خواہش سن کر جنگل کے ایک بہادر نوجوان نے، جو اس جنگل میں سب سے زیادہ بہادر تھا، کہا کہ وہ شہزادی زرنگار کو جلال سے ضرور ملوا دے گا۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہوا تو اس کو اس مصیبت سے نجات بھی دلا دے گا۔ پھر زرنگار جنگل کے لوگوں سے اجازت لے کر اس جنگلی بہادر کے ساتھ جلال کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ جادوگر کو جادو کے زور سے اس بات کا علم ہو گیا اور وہ ایک مسافر کا بھیس بنا کر اسی راستے پر جا پہنچا جہاں سے یہ دونوں گزر رہے تھے۔ شہزادی زرنگار نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا کہ تم نے شہزادے جلال کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے ایک آہ سرد بھری اور کہا کہ وہی پرستان کا شہزادہ جلال؟ شہزادی نے فوراً کہا کہ ہاں وہی۔ اس جادوگر نے پھر ایک آہ بھری اور کہا، ہاں میں نے اس کو آج ہی دیکھا تھا، زندہ بھی اور مردہ بھی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، میں نے اس کو ایک دوسرے شہزادے سے لڑتے دیکھا تھا اور اس شہزادے نے اسے مار ڈالا۔ یہ سنتے ہی شہزادی زرنگار بے ہوش ہو گئی اور اس کے ساتھ کے جنگلی بہادر نے پانی وغیرہ ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو جنگلی بہادر نے مسافر سے پوچھا کہ وہ شہزادہ کہاں ملے گا جس نے بلال کو مارا ہے؟ مسافر نے کہا، اس جنگل میں ایک چشمہ ہے، اسی چشمے کے پاس ایک شہزادہ بیٹھا اپنے زخموں کو دھو رہا ہے، وہی جلال کا قاتل ہے۔ یہ سنتے ہی جنگلی بہادر زرنگار کو ساتھ لے کر جادوگر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اتفاق سے وہی شہزادہ مسعود ملا جس نے زرنگار کے شیر کو مارا تھا اور جو زرنگار کو جنگل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جنگلی بہادر تلوار نکال کر اس کی طرف بڑھا اور کہا، کمبخت، تو جلال کا قاتل ہے، اس لیے میں تجھ سے جلال کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادہ مسعود غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے شہزادے جلال کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن اگر تو لڑنا ہی چاہتا ہے تو آ لڑ لے، ابھی تیری قضا بلائے دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی مسعود نے جنگلی بہادر پر حملہ کر دیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور دونوں میں بڑی زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ ان کی تلواریں ہوا میں چمک چمک کر ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا رہی تھی۔ تلوار کی ٹکر سے بڑی خوفناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس خوفناک لڑائی کو دیکھ کر شہزادی زرنگار دہل گئی اور وہ ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ ذرا ہی دور گئی ہوگی کہ اس کو وہ بونا دکھائی دیا جو اس کے ساتھ آیا تھا اور بعد میں جادوگر کے مکان سے جلال کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ اس نے اس کو دیکھتے ہی جلال کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ جلال تو بڑا بہادر تھا، اس کو مسعود نے کیسے مار ڈالا؟ بونا یہ سن کر چکرا گیا۔ اس نے کہا کہ جلال مارا نہیں گیا، وہ زندہ ہے لیکن ایک دیو کی قید میں ہے۔ ابھی وہ جلال کا قصہ سنا ہی رہا تھا کہ جنگلی بہادر وہاں آ پہنچا۔ اس نے زرنگار سے بتایا کہ اس نے مسعود کو قتل کر کے جلال کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم وہاں سے بھاگ آئی، یہ بڑا اچھا کیا، اگر خدا نہ خواستہ مسعود مجھ کو مار ڈالتا تو وہ تم کو بہت پریشان کرتا۔ زرنگار نے اسے بتایا کہ اس مسافر نے جلال کے قتل کی خبر غلط اڑائی تھی۔ جلال زندہ ہے اور ایک دیو کی قید میں ہے، لیکن وہ دیو بہت زبردست ہے اور اس کو مارنا آسان نہیں۔ اس نے جنگلی بہادر کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسافر جادوگر تھا۔ پھر اس نے اپنے بونے سے کہا کہ وہ جلال کے شروع سے آخر تک تمام حالات جنگلی شہزادے سے بیان کر دے۔ بونے نے کہا، شہزادی صاحبہ، جس گھر میں شہزادے جلال کے ساتھ ٹھہری تھی وہ ایک جادوگر کا گھر تھا۔ جادوگر شہزادی زرنگار کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گیا تھا۔
جب یہ لوگ اس کے گھر پہنچ گئے تو اس نے جادو کے زور سے جلال کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ زرنگار ایک مکار اور دغا باز لڑکی ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ جان کر اسے بڑا دکھ ہوا کیونکہ وہ سچے دل سے زرنگار سے محبت کرتا تھا۔ دوسرے دن صبح کو جب یہ شہزادی صاحبہ سو رہی تھی، وہ رنجیدہ ہو کر اس گھر سے نکل پڑا۔ اس کو اس طرح سے گھر سے جاتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جلال کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کو ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی دکھائی دی۔ یہ شہزادی چمکیلے سنہرے رنگ کا لباس پہنے تھی اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شہزادہ بھی تھا۔ یہ خوبصورت شہزادی کوئی شہزادی نہ تھی بلکہ ایک بدصورت چڑیل تھی جس نے جادو کے زور سے اپنی شکل بدلی تھی۔ اس چڑیل کو شوق تھا کہ آدمیوں کو لڑتے اور مرتے دیکھا کرے۔ وہ جب بھی موقع پاتی تو شہزادوں کو لڑا کر ایک کو مروا ڈالتی۔ جلال کو دیکھتے ہی اس نے اپنے ساتھ والے شہزادے سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی اسی وقت کروں گی جب تم اس شہزادے سے لڑ کر اسے ہرا دو۔ یہ سنتے ہی اس شہزادے نے جلال پر حملہ کر دیا۔ جلال نے پوری چستی و ہوشیاری کے ساتھ اس کے حملے کو روکا اور پھر فوراً ہی اس پر پوری قوت سے وار کیا۔ وہ جلال کے وار کو روک نہ سکا۔ جلال کی تلوار اس کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد پھر میان میں واپس آ گئی۔ اس چڑیل نے بہتوں کو مرتے دیکھا تھا مگر آج تک کسی کا سر تن سے اس طرح جدا ہوتے نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈری اور چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جلال نے لپک کر اس کو پکڑ لیا اور اسے سمجھایا کہ اب وہ اس کو بھول جائے اور اس کا غم نہ کرے۔ چڑیل نے بتایا کہ اس کو اس کا غم نہیں بلکہ اس طرح سے اسے قتل ہوتے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ بہت روز سے یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی شہزادے جلال کے ساتھ ہو جائے۔ جلال نے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں ہی جلال ہوں؟ چڑیل نے بتایا کہ وہ جلال کی بہادری کے قصے سن چکی تھی اور آج کی لڑائی دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ جلال وہی ہے۔ شہزادہ جلال بہت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس کو اس چڑیل کی ان میٹھی میٹھی باتوں کا یقین آ گیا۔ اس نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اب شہزادہ زرنگار کو بالکل ہی بھول کر اس چڑیل کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس چڑیل نے شہزادے کو اپنا نام فریدہ بتایا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد دوپہر ہو گئی اور وہ دونوں ایک گھنے پیڑ کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پاس ہی خوبصورت پھولوں کے کچھ پودے لگے تھے۔ جلال کے دل میں آیا کہ وہ شہزادی کے لیے ان پھولوں سے ایک ہار بنا لے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک پھول توڑا۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ پھول ٹوٹتے ہی شاخ سے خون بہنے لگا اور ایک آواز آئی، اے شہزادے، ہم پودے نہیں بلکہ ایک شہزادے اور شہزادی ہیں۔ ہم کو ایک چڑیل نے جادو سے پودا بنا دیا ہے۔ تیرے پھول توڑنے سے ہم کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ سن کر جلال کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے خون کو پوंچھ کر اپنا رومال وہاں باندھ دیا۔ اس شہزادے اور شہزادی کو اسی چڑیل نے پودوں میں تبدیل کیا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ ہوئی اور ڈری کہ کہیں یہ راز جلال پر نہ کھل جائے۔ اس لیے وہ اسے ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں بڑے بڑے بدماش رہتے تھے۔ اس نے ان بدماشوں سے کہا کہ وہ جلال کو قتل کر دے، مگر وہ جلال کو قتل نہ کر سکے بلکہ جلال نے خود ان سب کو قتل کر دیا۔ شہزادی بنی ہوئی اس چڑیل نے جلال سے اپنا نام فریدہ بتایا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے محل کے ایک ایک کمرے کو دیکھا۔ اس میں کچھ کمرے قیمتی کپڑوں سے بھرے تھے، کچھ میں سونے جواہرات کے زیور سجے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں بہت سے شہزادے اور شہزادیاں قید تھیں۔ میں نے جب یہ کمرہ دیکھا تو میں دوڑا دوڑا جلال کے پاس گیا اور اس کو اس کمرے کا حال بتایا۔ اس کمرے کو دیکھ کر جلال سمجھ گیا کہ اب وہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر وہ رکا تو وہ خود بھی اسی طرح قید ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس عجیب و غریب جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن ابھی اس کے وہ زخم پوری طرح سے نہیں بھرے تھے جو فریدہ کے ساتھ والے شہزادے سے لڑنے میں آئے تھے، اس لیے وہ زیادہ تیز نہ بھاگ سکا۔ جب فریدہ واپس آئی تو جلال کو نہ دیکھ کر فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ جلال جنگل میں ایک چشمے کے پاس پیڑ کے نیچے لیٹا آرام کر رہا ہے۔ جلال نے بھی فریدہ کو دیکھ لیا اور اسے دیکھتے ہی اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر فریدہ نے اس سے ایسی محبت سے باتیں کی کہ وہ اس کی مکاری کے دھوکے میں آ گیا۔ فریدہ جانتی تھی کہ پاس والے چشمے کا پانی جو شخص پی لیتا ہے وہ اپنی ساری طاقت کھو بیٹھتا ہے، اس لیے اس نے جلال کو محبت بھری باتیں کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس چشمے کا پانی پلایا۔ اس نے جلال سے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس چشمے کے پانی کو اگر کوئی زخمی پی لے تو اس کے زخم فوراً بھر جاتے ہیں، اور اگر تھکا ہوا آدمی پی لے تو ساری تھکن فوراً دور ہو جاتی ہے۔
لیکن جیسے ہی جلال نے وہ پانی پیا اس کے سارے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کی ساری قوت ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک کمزور بچے کی طرح بے بس تھا۔ ابھی اسے پانی پیے ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو ایک خوفناک دیو دکھائی دیا۔ اس دیو کے منہ میں ایک بڑے درخت کا تنا تھا۔ دیو جلال کو دیکھتے ہی مانس کند چلاتا ہوا اس پر حملہ کر بیٹھا۔ جلال اس کے حملے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا اور دیو اس کو اپنے دانتوں میں دبا کر اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کو ایک تہہ خانے میں قید کر دیا۔ فریدہ چڑیل نے اس بدماش دیو سے دوستی کرنے کے بعد دیو سے شادی کر لی۔ اب لوگ اس چڑیل فریدہ سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ جلال کئی مہینے تک ان کی قید میں رہا۔ وہ جس تہہ خانے میں قید تھا وہاں سورج کی کرن بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔ وہ مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس قید میں سوکھ کر وہ کانٹا ہو گیا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ اس کے بھرے بھرے بازو ہڈی کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک دن وہ سو رہا تھا کہ ایک دم سے اس غار کا دروازہ کھلا۔ جس دن سے وہ قید ہوا تھا وہ دروازہ نہ کھلا تھا۔ اس کا کھانا وغیرہ ایک کھڑکی کے راستے اس کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلتے ہی ایک بہادر نوجوان ننگی تلوار لیے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کی شہزادی زرنگار اور بونا بھی تھا۔ تہہ خانے کے اندھیرے میں شہزادی زرنگار کا حسین اور نورانی چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جلال کے مردہ جسم میں جیسے جان آ گئی۔ زرنگار جلال کو دیکھتے ہی چیخ اٹھی، کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف اس کو جلال کی خراب حالت دیکھ کر دکھ بھی پہنچا۔ زرنگار نے جلال کے اس سوال پر کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچی اپنا اور بونے کا کل قصہ بیان کر کے کہا، میرے ساتھ جو نوجوان ہے وہ جنگل کا ایک بہادر انسان ہے۔ اس نے بونے کے بتائے ہوئے دیو کو قتل کر کے چڑیل فریدہ کو قید کر دیا ہے اور یہ اب تم کو آزاد کرے گا۔ جب جلال کو یہ پتہ چلا کہ فریدہ شہزادی نہیں بلکہ چڑیل تھی تو اس کی نظروں کے سامنے چڑیل کی ڈراؤنی شکل و صورت آ گئی اور وہ ایک دم سے کانپ اٹھا۔ اس کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ وفادار زرنگار کے لیے اس نے ایک غلط رائے قائم کر لی تھی اور اسے چھوڑ کر اسے بھی پریشان کیا اور خود بھی مصیبت اٹھاتا رہا۔ مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ خود سے نہیں کیا تھا بلکہ جادوگر نے جادو کر کے اس سے یہ سب کروایا تھا تو اس کو صبر آ گیا۔ پھر وہ شہزادی زرنگار اور جنگلی بہادر کے ساتھ اسی جنگل میں پہنچا جہاں کے لوگوں نے زرنگار کو اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ وہاں کے سب لوگ جلال سے مل کر بہت خوش ہوئے اور جلال ان سے مل کر خوش ہوا۔ پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر وہ زرنگار کے ساتھ اس کے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کو ایک بزرگ ملے جن کی دعا سے اس کی کھوئی ہوئی قوت اس کو پھر واپس مل گئی۔ اب وہ پھر پہلے ہی کی طرح بہادر ہو گیا تھا۔ جب زرنگار اور شہزادے جلال کے آنے کی خبر اس سلطنت میں پہنچی تو وہاں بڑی خوشیاں منائی گئی۔ یہ خوشی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب جلال نے اس اژدہے کو اپنی بہادری سے مار ڈالا جو اب تک سینکڑوں لوگوں کی جان لے چکا تھا اور جس کو کوئی اس وقت تک نہ مار سکا تھا۔ اس کے بعد شہزادے جلال کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے شہزادی زرنگار کے ساتھ ہو گئی۔ یہ اجڑا ہوا ملک پھر سے آباد ہونے لگا اور چند ہی دن بعد اس میں پہلے جیسی چہل پہل نظر آنے لگی اور وہاں کی تمام رعایا پھر بے خوف ہو کر آرام و چین سے زندگی بسر کرنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔